بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ محترم ناظرین، دعا ایک کیفیت کا نام ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں اور اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں تو ہی دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسروں سے یہ کہنا کہ دعا ہمارے لیے کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن سب سے افضل اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے خود دعا کیجئے، کیونکہ جو آپ کی خوشی اور جو آپ کا دکھ ہوتا ہے نا وہ دوسرا انسان کبھی فیل نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ آپ سے کہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس ٹائم سے گزرے ہیں، لیکن تب جو آپ کا درد اور پین ہے وہ صرف آپ کا ہوتا ہے، اور ہر شخص کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اپنے دکھ درد ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے لیے جو بھی دعا ہے آپ خود کریں۔ جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے ہیں سب نے اپنے لیے خود دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ محترم ناظرین، کوشش کیجئے کہ جو افضلیت والے اوقات ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ میری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں، آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، تو جو افضلیت والے اوقات ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ عمل کیا، دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل نہیں رہا، میں نے اس کے لیے یہ وظیفہ بھی کیا، یہ دعا بھی کی، لیکن میرا ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک بہت عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ دیر سے ہوتی ہیں، کچھ اسی ٹائم قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں اللہ کرے آج ایسا ہو جائے، اور یقین کیجئے کہ ود ان فیو منٹس آورز وہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اوہ کاش ہم کچھ اور اس میں مانگ لیتے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز انسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے، یا ہمیں اس کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے حصے میں آ جائے، اور ہم اس کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور اب اپنے پیغمبروں کی بات دیکھ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت شوق تھا کہ ان کی اولاد ہو، لیکن جب وہ 60-70 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولادیں دی۔ تو محترم ناظرین، اللہ پر یقین رکھیے، اور جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ اسپیسیفکلی رین سے ریلیٹڈ ہے، کہ اس وظیفے کو پرسنلی میں نے کیا تو سوچا آج آپ سے بھی شیئر کر دوں، اور میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بات کریں اگر سورہ اخلاص کی فضیلت کی، تو جو انسان سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کے طریقے کی طرف۔ آسان ہے بہت زیادہ وظیفہ، اور اس کا طریقہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رین سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، تو یہ وظیفہ آپ نے اس ٹائم کرنا ہے جب بارش ہو رہی ہو۔ اب بارش دن کو بھی ہو سکتی ہے، رات کو بھی ہو سکتی ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چاہت، تمنا، آپ کی خواہش، اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی خواہش ہے کسی چیز کی، کہ کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراً سے مل جائے، تو پھر تو آپ ٹائم نہیں دیکھیں گے۔ اگر رات کو بارش ہو رہی ہے تو آپ رات کو بیٹھ جائیں گے کرنے، اگر دن کو ہو رہی ہے تو دن کو بیٹھ جائیں گے کرنے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اخلاص آپ کاؤنٹلیس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 100 ٹائمز پڑھیں، 200 ٹائمز پڑھیں، 300 ٹائمز، لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس تھا وہ 300 ٹائمز تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 300 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھا، اور میں نے پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو رکھا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہو تو آپ سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ، 500 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 1000 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ ایسا طریقہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔
گھر سے جو پریشانیاں مایوسیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی گھر میں داخل ہو، بڑا چھوٹا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، بڑوں کو، سب کو بتائیں، بچوں کی تربیت کیجئے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص جو سب سے چھوٹی سورت ہے آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا کہ گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور محترم ناظرین، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو موقع کا فائدہ اٹھائیے، دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کوئی جلدی ہو جاتی ہے، کوئی لیٹ ہوتی ہے۔ آپ کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ دعا ہے، اولاد کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہ کے بعد۔